اچھا جب انہوں نے باقی سب سے بات کرنی شروع کی تو تم بھی اس میں تھے نا سیکیورٹی گارڈ، تو تم بھی کہتے ہو اور تم نے دوسرے سے کہا بھائی. اب کسی کو غصہ نہیں آیا، آپ نے ان کے مذہب کا انکار کیا ہے، لیکن سارے سوچنا شروع ہو گئے. آگے سے کوئی ان کو خاموش کرنے کے لیے کسی نے اونچی آواز میں بات نہیں کی، کوئی چلایا نہیں. اور فرعون کو اب نیا غصہ، فرعون کو اب موسیٰ پہ غصہ نہیں ہے، فرعون کو کس پہ غصہ ہے؟ اوئے سارے چپ ہو، الا تستمعون. فرعون کہتا ہے لمن حولہ، جو ان کے ارد گرد تھے، فرعون کے جو اس کے ارد گرد تھے ان سب سے کہتا ہے کیا سن نہیں رہی تم لوگ؟ تمہیں کیا سنائی نہیں دیا؟ بہرے ہو گئے ہو؟ کیونکہ کوئی کسی کو غصہ ہی نہیں آیا. اوئے کوئی نہیں ریکارڈ کر رہے تو ادھر ہنس رہے ہو تم؟ کیونکہ ان کو تو مزہ ہے، فرعون کو 2-3 تھپڑ پڑ چکے ہیں ابھی تک. تو اب یہ جب سچویشن ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام رکنے کے بجائے وہ جیسے ان کو فرعون کی آواز ہی نہیں آ رہی، جیسے فرعون بول رہا ہے اپنے تخت پہ بیٹھا ہوا، لیکن جیسے بیک گراؤنڈ نوائز ہوتی ہے نا، لوگ بات کر رہے ہیں کسی ریسٹورینٹ میں اور پیچھے سے کوئی ٹرک گزر رہا ہے، یہاں پہ بہت مزے کے ہارنز ہوتے ہیں. دیر ویری گڈ فار سینسری ڈیپریویشن. وہ سوسائٹی سے بدلہ لے رہا ہوتا ہے ایسے میں ٹرک ڈرائیور میرے نزدیک. سوسائٹی نے اس کے ساتھ جو کیا ہے نا، اس کا وہ بدلہ ایک دفعہ ہارن دبا کے وہ لیتا ہے. تو خیر اس کو تو وہ بیک گراؤنڈ نوائز ہے وہ سن ہی نہیں رہا. موسیٰ علیہ السلام سن نہیں رہے. اس کی بات کہتے ہیں ربکم و رب آبائکم الاولین، وہ تمہارا رب بھی ہے تم سب کا، اور تمہارے سب سے اولین آباؤ کا رب بھی ہے، وہ تمہارے آباؤ اجداد کا رب. کیا عقیدت تھا ان کا کہ ان کے آباؤ اجداد کون ہیں؟ فرعون کے سورج. دوبارہ ان کے مذہبیت پر حملہ، اور اس پر کہ یہ تو ہماری تاریخ ہزاروں سال سے چلی آ رہی ہے. ہاں وہ ہزاروں سال سے، اس سے پہلے بھی تمہارا رب وہی تھا، تم اس وقت سے غلطی میں ہو. کیونکہ بنیاد کیا ہوتی ہے، ہم کیسے غلط ہو سکتے ہیں، یہ ہزاروں سال سے چلا آ رہا ہے. تو کہہ دیا ہاں تم ہزاروں سال سے غلط چلے آ رہے ہو. ربکم و رب آبائکم الاولین. کون اگنور ہو رہا ہے اس وقت؟ فرعون اگنور ہو رہا ہے، اور باقی باتیں سن بھی رہے ہیں، لگ بھی رہا ہے کہ وہ سن رہے ہیں. تو فرعون کو ذرا نروسنس ہوئی، تھوڑا پینک ہو گیا اسے کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. تو وہ کہتا ہے قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، یہ جو رسول تمہیں بھیجا گیا ہے تمہاری طرف، میری طرف تھوڑی، تمہاری طرف اگر بھیجا بھی گیا ہے، پاگل ہے، پاگل ہے یہ. جب موسیٰ علیہ السلام کو پاگل کہنے کی کوشش کی تو اس کی یہ کوشش ہے کہ وہ کسی طرح باقیوں کو متاثر نہ کر سکے. یہی بات ہے نا، ڈر گیا ہے وہ، یہ اس کے ڈر کے الفاظ ہیں. پاگل ہے، مت سنو اس کی بات. اب اس سے تو پتہ چل رہا ہے کہ جب یہ کہانی شروع ہوئی تھی تو فرعون ایسے تخت پہ اوپر کھڑا تھا، بیٹھا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام ایک سوٹی ہاتھ میں، غلام بھائی ساتھ میں، یہاں نیچے کھڑے تھے دربار کے. تھوڑے سے الفاظ کے بعد کیا ہوا ہے؟ وہ شفٹ ان دا بیلنس آف پاور ہو گیا نا. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا؟ زبان، وہ کہتے تھے زبان نہیں چلے گی. اللہ نے کیا کہا تھا؟ کرنا. کہہ رہے تھے سینہ تنگ ہو جائے گا. کیا کہا تھا اللہ تعالیٰ نے؟ کرنا. اچھا اہم سوال ہے، کسے بھیجا تھا ساتھ؟ کیوں بھیجا تھا ساتھ؟ موسیٰ نے کہا تھا مجھ سے اچھا بول لیتے ہیں، اس لیے بھیجا تھا، مجھ سے اچھا بول لیتے ہیں. ابھی تک بولے موسیٰ علیہ السلام؟ بولے ہی نہیں. وہ مزے کی بات، قرآن میں ان کی اسپیچ آئی نہیں. وہ سب کہہ دیا اکٹھے کہا، انہوں نے اکٹھے کہا، لیکن اصل میں بات موسیٰ نے کی علیہ السلام. تو پھر بھیجا ہی کیوں تھا؟ ہاں صحیح کہا. اصل میں اس چیز میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو بولنے کی صلاحیت تھی، جواب دینے کی صلاحیت تھی، اس مشن کو مکمل کرنے کی صلاحیت تھی، لیکن انہیں سپورٹ کی ضرورت تھی، جذباتی سپورٹ. کسی کا جس وجود ہونا، اس کا صرف وجود بھی ہو تو اس سے ایک تسلی آتی ہے. اور اسی طرح ہم اسلام سے بھی بڑھ کر اسلامی باتیں جو کرتے ہیں نا، جس کے پاس اللہ تعالیٰ کی میت ہے اس کو کسی کے ساتھ کی ضرورت نہیں. سورۃ الشعراء پڑھنے. اللہ تعالیٰ کہہ سکتے تھے میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں ہارون کی ضرورت نہیں ہے، کہہ سکتے تھے نا. اشرک فی امری،
اشدد بھی ازری و اشرکہ فی امری، سورۃ طٰہٰ میں کہتے ہیں ان کے ذریعے سے میری پیٹھ کو سپورٹ دے دیں کہ اگر میں پیچھے گر رہا ہوں تو وہ مجھے تھامے رکھیں، اور ان کے ذریعے سے میرے بازو کو مزید قوت دے دیں۔ ان کے ہونے سے ہی تسلی ہو جاتی ہے۔ کبھی کبھی ہوتا ہے اگر تم نے کوئی بات کرنی ہو تو نروس ہو جاؤ گے، اور تمہارے ساتھ تمہارا بھائی ہو، کزن ہو، جو بھی ہو، تمہاری زندگی کا جو بھی ہارون ہے وہ ساتھ ہو تو ذرا سانس آ جائے گی، بات کر سکو گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا بہت بڑا رزق ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم غزوات میں امہات المؤمنین کو ساتھ لے کے جاتے تھے، ہے نا؟ مشکل وقت آ جاتے ہیں، جیسے حدیبیہ میں مشکل وقت آیا تو ان کے لیے یہ کردار جو یہاں پر موسیٰ کے لیے ہارون نے ادا کیا ہے، وہ کردار ان کے لیے امہات المؤمنین میں سے ادا کیا گیا تھا۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ تو یہ سپورٹ ہوتی ہے، مورل سپورٹ ہوتی ہے۔ تو خیر آگے سے کہتے ہیں فرعون تو اب نروس ہو گیا کہ وہ پاگل ہے۔ موسیٰ نے بھی آگے سے ایک اور بات کر دی، کہتے ہیں رب المشرقی والمغربی وما بینہما، اور مشرق اور مغرب کا رب۔ پھر دوبارہ ان کے مذہب پر حملہ ہے کہ نہیں؟ کیونکہ مشرق اور مغرب کا تعلق کس چیز سے ہے؟ سورج سے ہے، اور مشرق اور مغرب سورج کی کرنیں گرتی ہیں زمین پر، اور زمین پر حکومت ہے فرعون کی۔ تو اب وہ باقی کیبنٹ سے کہہ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں اگر تم لوگ سمجھتے ہو ان کنتم تعقلون تو بات سمجھ لو، ختم کرتے ہیں معاملہ، ان کو اٹھا کے گود میں اٹھا کے ان کو نیچے بٹھا دیں، معاملہ ہی ختم۔ اب فرعون کی حکومت بالکل ختم ہونے والی ہے تو وہ ڈر گیا، کچھ نہ کچھ تو مجھے کرنا پڑے گا۔ آپ کو پتہ ہے جانور حملہ کب کرتے ہیں؟ دو صورتحال میں، ایک بھوک، دوسرا خوف۔ ہاں اب فرعون ڈر گیا تو کیا کرے گا؟ حملہ کرے گا۔ اب فرعون کہتا ہے لَإِنِ اتَّخَذْتَ إِلَٰهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ، اگر تو نے میرے سوا کسی اور کو الہ مانا تو میں تجھے ان سب کے ساتھ ڈال دوں گا جو پہلے ہی جیل میں پڑے ہوئے ہیں، یہ ارسٹ کروا دوں گا، بس انف۔ جس کو دھمکی دینی پڑے نا اس نے شکست کا اعتراف کر لیا ہے، وہ اب ڈر چکا ہے۔ میں جب پولیٹیکل سائنس پڑھ رہا تھا بہت زمانے پہلے 1853 میں، تو اس وقت میرے پروفیسر نے مجھ سے کہا تھا کہ جس حکومت کو پولیس اور ملٹری زیادہ استعمال کرنی پڑتی ہے سڑکوں پہ، وہ سب سے کمزور حکومت ہوتی ہے، اور جس حکومت میں آپ کو پولیس نظر بھی نہیں آتی لیکن سڑکیں اور لا اینڈ آرڈر چل رہا ہے اور کوئی پولیسنگ کی ضرورت نہیں ہے، وہ سب سے اسٹیبل اور سب سے پاورفل حکومت وہ ہوتی ہے۔ تو جتنا آپ کو پولیس پریزنس نظر آئے گی، جتنا یوز آف فورس ہوگا، اتنا ہی وہ سوسائٹی اور وہ حکومت انسٹیبل ہے۔ یہ قانون ہے تاریخ کا۔ تو یہاں پر جب اس نے کہا نا کہ میں طاقت استعمال کروں گا، جیل بھیج دوں گا، جب یہ دھمکی دینی پڑی تو اس کو اپنی کمزوری کا اعتراف کرنا پڑا، اور یہ صرف اس کو نظر نہیں آ رہا، باقی سب کو بھی نظر آ رہا ہے۔ اگر موسیٰ علیہ السلام ایسے کوئی بات کرنے آ گیا، اٹھا کے پھینک دو اسے جیل میں، لیکن جب یہ کہا بیسکلی اب یہ اس طرح کہہ رہا ہے اور کوئی بات نہ کر دینا، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، اس کے ہونے سے پہلے جا کے ڈال دو اسے جیل میں۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ اب تو آگے بولنے کی کوئی گنجائش نہیں رہی، چلو ٹھیک ہے جو کہنا تھا کہہ دیا۔ پھر جاتے جاتے کہنے لگے وَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُبِينٍ، اچھا جیل میں ڈال دو گے اگر اس حالت میں بھی کہ میں اگر میں کوئی چیز ایسی دکھا دوں جو ساری بات واضح کر دے، کچھ دکھا دو؟ تو فرعون نے بھی کہا ہوگا ہاں یہ کیا دکھائے گا، کیا دکھانا ہے، یہ سوٹ کیس تو لائے نہیں ہو ساتھ اپنے، کوئی کیا ٹرک کر کے دکھاؤ گے؟ تو اس نے بھی کہہ دیا فاتی بھی لے آؤ چلو کچھ بھی ہو، الفاظ تو نہ ہو نا، الفاظ سے بہت تپڑ کھا لی، کچھ اور دکھا دے، اب کچھ اور دکھا دے بس مجھے، فاتی بھی ان کنت من الصادقین، ہم بڑا سچ بول رہے ہیں نا تم، چلو دکھاؤ کچھ، کیا دکھانا تھا؟ موسیٰ نے کیا کیا علیہ السلام؟ سوٹی پھینک دی۔ اچھا سوٹی جو پھینکی اس سے پہلے میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ یہ 2005 کی بات ہے، میں بروکلن میں ایک عربی کلاس پڑھا رہا تھا۔ بروکلن ہماری جو کلاس ہے وہ مرد حضرات اس طرف تھے جس طرح یہاں پر ہیں، لیڈیز اس طرف تھیں۔ تو پرانی بلڈنگ ہے تو اس میں مجھے نہیں پتا تھا کہ اس میں چوہے بھی ہیں۔ تو 5واں فلور تھا، ایلیویٹر اس بلڈنگ میں تھا نہیں، سیڑھیوں سے اوپر جاتے تھے 5ویں فلور پہ۔ تو لیڈیز کا جو سیکشن تھا ادھر دیوار سے ایک چوہا نکل کے آیا، چھوٹا سا سفید چوہا، وہ آیا، وہ یہاں پہ آ کے کھڑا ہو گیا جیسے میرا ٹیچر اسسٹنٹ ہو وہ۔
وہ چوہا وہاں کھڑا ہے اور وہ ایسے عورتوں کو دیکھ رہا ہے ایسے. اچھا اس درمیان میں ایک وہ پردہ لگا ہوا تھا, اس طرف مین سیکشن تھا. اس دن جو میں نے قیامت کے احوال میں سے منظر دیکھا ہے نا, اس طرف مجھے نہیں پتا تھا لیڈیز کو بھی اذان دینی آتی ہے. لوگوں نے طرح طرح کے اذکار مکس کرنے شروع کر دیا. اللہ لا الہ الا هو الصمد, کرسی پہ کھڑا ہوا ہے. قرآن کہتا ہے نا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ, لوگوں کو دیکھو کہ وہ نشے کی حالت میں ہیں لیکن وہ نشے, ہائے اللہ ہائے, وہ ادھر ہی کھڑا ہے, اس نے کچھ نہیں کیا. اور لیڈیز کرسی پہ ایسے چڑھ کے, اور اس طرف او ہو جتنے میریڈ حضرات تھے نا, ان کے چہرے پہ جو خوشی تھی, وہ لگ رہا تھا دعائیں کر رہے ہیں اس چوہے کے لیے. وہ جو میں 20 سال نہیں کر سکا وہ تو نے آج 1 منٹ میں کر کے دکھا دیا. ایک چوہے کی بات ہے, ایک کاکروچ کی بات ہے, ایک چپکلی کی بات ہے. یہ کوئی چوہے اور چھپکلی کی بات نہیں ہو رہی جب انہوں نے وہ سوٹی پھینکی ہے. اچھا اس سانپ کے بھی تین اس کی ڈسکرپشنز ہیں, اس کے اوصاف ہیں. ایک ہے ثعبان. ثعبان کہتے ہیں اتنا موٹا سانپ جو چھوٹی بکری کو بھی نگل لے, اتنا ازدہا. پھر کہا ہے جان, اتنا ڈرونا کہ لگے جن ہے. پھر کہا ہے حیتن, کوبرا ہوتا ہے نا جس کے دانت نکلے ہوتے ہیں اور وہ اگر ڈس لے تو موت آ جاتی ہے. یہ 3 مختلف ڈسکرپشن, اور یہ بیسکلی لائک اے ہیری پاٹر ٹائپ سچو. اس کے دانت بھی نکلے ہوئے ہیں, جان لینے کو تیار ہے, بڑا بھی ہے سائز میں. اور پھر کہا ہے تسعى, تیزی سے گھوم رہا ہے, ایک جگہ کھڑا بھی نہیں ہے چوہے کی طرح, تیزی سے گھوم رہا ہے. وہ بھی اندر کمرے کے, اس کمرے کے اندر. کیا حال ہوا ہوگا؟ یاد ہے تمہاری جاب تھی اس کمرے میں, تمہاری جاب تھی نا, جب وہ سانپ آیا ہے سامنے تو کیا کیا تم نے؟ I quit. فرعون نے بھی کیا کیا ہوگا؟ انا ربکم. سارے گھبرا گئے, سانپ ادھر ادھر چکر مار رہا ہے. میرے عجیب خیال میرے ذہن میں آتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت نصیب کرے, اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جنت نصیب دیکھ کرے گا. تو میرا ایک سوال موسیٰ علیہ السلام سے اور ہارون سے ضرور ہوگا. آپ نے پہلے ہارون کو بتایا تھا کہ نہیں؟ کیونکہ اگر نہیں بتایا تھا تو برو you could have told me. خیر اب یہ پورے کمرے کا سین بدل چکا ہے, افراتفری پھیلی ہوئی ہے, سب ڈر گئے ہیں. اور ایک دم سے جب سانس ایسے سانپ گزر رہے ہیں سب گھبرا گئے ہیں. اور ایک دم موسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ جیب سے نکالتے ہیں, اور کیا ہوتا ہے ہاتھ کو؟ سفید. اخرج یدہ فاذا ہی بیضاء للناظرین. اب لوگ اس کو, ہاتھ کو کیا ہوا؟ ہاتھ کو, ہاں. پہلے تو سارے کان فتح ہو چکے تھے اس کمرے کے, اب ساری آنکھیں بھی فتح ہو چکی ہیں. یہ کمرہ فتح ہو چکا ہے. اب فرعون کی حکومت بس ختم ہونے کو ہے. اب کیا رہ گیا؟ اب تو کچھ بھی نہیں رہ گیا. تو اب فرعون کی جینیس کو سمجھیں, اس کی عقل کو سمجھیں. جب یہ ہوا ہے تو جو 2 طرح کے لوگ تھے اس کمرے میں, ایک تھے سیکیورٹی گارڈ, پنکھے والے, فینٹا والے. دوسرے تھے منسٹر آف فائنینس, جنرل, منسٹری آف ہوم افیئرز. یہ لوگ حکومت کے بڑے عہدوں والے لوگ بھی اندر بیٹھے ہوئے تھے, جو وزراء ہیں ان کے. فرعون نے جو وزراء ہیں نا, الملا کا لفظ یہاں استعمال ہوا ہے, جو وزراء ہیں اس کے, جو قریب کے جنرلز وغیرہ ہیں, ان کو پاس بلایا, ان کو پاس لے کے آیا. آپ سے ذرا بات کرنی ہے. اب ان سے بات کریں. کیا بات کرنی ہے فرعون نے؟ ان ھذا لساحر علیم, یہ تو بہت ہی بڑے ٹاپ کا, بڑے علم والا جادوگر ہے. سر یہ جادو, میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت ہی ٹاپ کا جادوگر ہے.
سر میرے بات دوبارہ ریپیٹ کرو. یہ بہت ہی زبردست قسم کا جادو گر ہے. جی. پھر سمجھایا یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحرہ، یہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہاری زمین سے نکال دے اپنے جادو سے، تم لوگوں کو تمہاری زمین سے نکال دے گا. سر ہماری زمین؟ آپ نے تو پوری زندگی ہماری زمین کو نہیں، اس کو ہماری زمین نہیں کہا، پوری زندگی کیا کہا ہے؟ میری زمین؟ الیس لی ملک مصر، کیا پورے مصر کی سلطنت صرف میری ہی نہیں ہے؟ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي، یہ سارے دریا کیا میرے پیروں کے نیچے سے نہیں چلتے؟ فرعون نے جو بات کی ہے وہ کس چیز کا ایک دم سے اعتراف کیا ہے کہ یہ لوگ ٹیم بدلنے والے ہیں. اب ان کو تھوڑا اسٹرابیری آئس کریم کھلا دو. اس کو بھی میں سمجھانا چاہتا ہوں ایک مثال کے ذریعے. آپ لوگ ویسے ٹھیک ہو، میں نے بریک نہیں دینی، ٹھیک ہو؟ نہیں بھی ٹھیک، مجھے کوئی فکر نہیں. اے سی وغیرہ آن کر دیں ان بیچاروں کے لیے، اگر آن ہے تو. انا للہ و انا الیہ راجعون. میں میرڈ کپل کے مثال سے میں آپ کو یہ بات سمجھاتا ہوں. یہ مثال آپ کو شاید سمجھ نہ آئے کیونکہ ہمارے ہاں میرڈ کپلز میں کوئی مسئلے نہیں ہوتے، تو کوئی اور میرڈ کپل ہے کسی اور بنگلہ دیش میں، انڈیا میں، کہیں، یہاں نہیں ہوتا. ہوا یہ کہ جو بیوی ہے وہ کہتی ہے اپنی باجی سے یا سہیلی سے، کہتی ہے بس کام پہ جاتے ہیں، گھر آتے ہیں، مجھ سے بات تک نہیں کرتے، جب دیتے ہیں تو تانے دیتے ہیں، جب کرتے ہیں شکایت کرتے ہیں، نہ میرا کوئی احترام ہے، نہ مجھے کبھی ایک منٹ کے لیے بھی ذرا انسان کی طرح تو دیکھ کے بات کر لیں. ہوتا ہی نہیں ہے. عرصہ 2-3 مہینے ہو گئے ہیں کہ لگتا ہے کہ میں اکیلی رہ رہی ہوں، بس مجھ سے اب نہیں رہا جا رہا، میں کیا کروں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، مجھے میں اس طرح زندہ نہیں رہ سکتی، میں اس طرح نہیں گزار سکتی اپنی زندگی. تو سہیلی جو کہتی ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو، میں نے کہا تھا نا ایسے شادی نہیں کرنی تمہیں، تمہاری غلطی ہے، اب بھگتو بیٹھ کے. نہیں تم ایسا کرو، تم اس سے بات کرو، اس کو آج سمجھا دو کہ یہ اب نہیں چلے گا. کہتی ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو زینب، سوری زینب، آج میں بات کروں گی. تو کیا ہوا؟ وہ بات کرنے کا بیل بجائی، شوہر نے بیل بجائی. اچھا جب بیل بجائی تو اس نے، عام طور پہ جب وہ آتا ہے گھر میں تو اس کا اکڑا ہوا ہوتا ہے وہ، لیکن آج پیچھے اس کے ہاتھ ایسے پیچھے، السلام علیکم. وعلیکم السلام. پتہ ہے میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہتی نہیں یہ لو پھول. کس کے لیے؟ کون آ رہا ہے ہمارے گھر؟ کوئی نہیں، تمہارے لیے ہے. ہاں، اور یہ دیکھو میں کیا لے کے آیا ہوں، اسٹرابیری آئس کریم. یاد ہے جس دن ہماری منگنی ہوئی تھی میں یہ والی آئس کریم لے کے آیا تھا؟ کہتی ہے چلو اس پارک چلتے ہیں جہاں یہ آئس کریم ہم نے بیٹھ کے کھائی تھی. چلیں. وہ پھول ہاتھ میں لے کے ڈرائیو کر کے اس پارک میں گئے، اسی بینچ پہ جا کے بیٹھے، اسٹرابیری آئس کریم کھائی، گھر واپس آئی. زینب کی کال آ گئی رات کو. کیا ہوا تھا؟ سوری زینب. نہیں اصل میں نا ان کا کام بہت زیادہ ہوتا ہے تو وہ سٹریس ہو جاتے ہیں، تو وہ اصل میں نا وہ ان کو اتنی مشکل ہوتی ہے نا کہ تو اب وہ سمجھے اب سب ٹھیک ہو گیا ہے، اب وہ پہلے کی طرح ہو گئے ہیں، سب ٹھیک ہو چکا ہے. وہ صبح اٹھی تو سمجھی کہ اب نئی زندگی شروع ہوئی ہے. آج مجھے میٹنگ دیر سے جانا ہے، کھانا تیار رکھنا. وہ دوبارہ ویسے جیسے پہلے تھا. تو شاید اب وہ کنفیوز کہ نہیں وہ کچھ ہوا ہوگا، شاید مجھ سے کوئی غلطی ہوگی. میں ایسا کرتی ہوں، میں کھانا شانا تیار کرتی ہوں ان کا فیوریٹ، میں اچھے سے اپنے بال فکس کرتی ہوں، میک اپ کرتی ہوں، بچوں کو جلدی سلا دیتی ہوں، کینڈلز لگا دیتی ہوں، سب کچھ تیار کرتی ہوں. سب کچھ کر کے آج میں ان کو ٹریٹ کروں گی. میں نے آج اینک بھی نہیں پہننی، تو اینک بھی اتار دی. اب شوہر گھر آتا ہے، السلام علیکم. وہ بھی دیکھ کہتا ہے اینک اتارنے سے اچھی لگنے لگو گی. تب اس کو پتہ چل گیا کہ یہ بس ایک اسٹرابیری آئس کریم کا ایک فیز تھا، اصلیت پہ واپس آ گئے ہیں.
تو وہ جواب میں کہتی نہیں، اینک اتارنے سے آپ اچھے لگیں گے. بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی کا فائدہ اٹھا رہے ہو نا، کسی کو ابیوز کر رہے ہو سائیکولوجیکلی، تو اس کے صبر کا امتحان لیا جا رہا ہوتا ہے. وہ ایک حد تک ہوتا ہے، اس کے بعد وہ میٹر پھٹنے کو آ جاتا ہے. لیکن جس کے پاس لوگوں کے جذبات سے ان کا فائدہ اٹھانے کا تجربہ ہوتا ہے نا، وہ ان کا فائدہ یہاں تک لیتا ہے، پھر اس کو پتہ ہوتا ہے اور کروں گا تو یہ پھٹ جائے گا، تو پھر وہ اسٹرابیری آئس کریم لے کے آتا ہے. پھر ٹیمپریچر دوبارہ نیچے، پھر وہ دوبارہ اپنی اصل پہ، اور جب وہ پھٹنے لگے تو پھر کیا کرتا ہے، دوبارہ اسٹرابیری آئس کریم لے کے آ جاتا ہے. یہ آپ کو تفسیر میں اسٹرابیری آئس کریم نہیں ملے گی اگر آپ تلاش کریں تو. لیکن ابھی جو فرعون پہلی دفعہ کہہ رہا ہے نا لوگوں سے، دیکھو یہ تمہیں تمہاری زمین سے نکال دے گا، کیا کہ تم بتاؤ میں کیا کروں. پہلے کسی کی رائے لیے، آج دیکھو ذرا رائے دے رہے ہیں. میری رائے، ان میں سے کوئی بیٹھا ہوگا اس طرح آپ نے مجھ سے ساری زندگی کو رائے نے پوچھی، سب سے اچھا در رہا ہے. ایک دم سے وہ اس کے ہو گئے. کیوں؟ جو بھوکا مر رہا ہوتا ہے نا کہ تھوڑا سا مجھے اکنالج کر لیں، تھوڑا سا میری قدر کر لیں. میں بادشاہت نہیں چاہ رہا، میں بس چاہ رہا ہوں آپ مجھے شفقت کی نظر سے ایک دفعہ دیکھ لیں. کبھی کوئی باپ ایسا ہوتا ہے وہ بیٹے سے شفقت سے بات ہی نہیں کرتا، وہ ایک دفعہ کر کے تو دیکھے بیٹا پگھل جائے. وہ بیوی ہوتی ہے شوہر کے پیچھے مر رہی ہوتی ہے، وہ ایکنالوجی ایک دفعہ، وہ ایک اسٹرابیری آئس کریم سال میں ایک دفعہ لے ہے، اس کی زندگی بدل گئی. کوئی بیویاں ہوتی ہے وہ شوہر کو ایسے اس کو جو ہے وہ اندر سے رونا آ جائے، ایک دفعہ وہ اس سے نائس ہو جائے، اس کی زندگی بدل جائے. وہ دیتے نہیں ہیں، دیتے ہیں جب وہ میٹر پھٹنے والا ہوتا ہے، پھر نکلتی ہے اسٹرابیری آئس کریم. تو یہ اب پھٹنے والا تھا نا معاملہ، تو اس کو معاملہ ٹھنڈا کرنا ہے. تو اس نے کہا یہ تمہیں تمہاری زمین سے نکال دے گا، تم بتاؤ میں کیا کروں. اب وہ ایک دم سے ہاں ہم تجویز دیتے ہیں، کتنا فخر کریں گے کہ ہم نے تجویز دی. تو انہوں نے تجویز دی، ارجہ و اخاہ، ان کو جانے دیں، ان کو جیل میں مت ڈالیں، مسئلہ ہو جائے گا. جیل میں ڈالیں گے تو جیل والے سارے کیا ہو جائیں گے، وہ ان کے فین ہو جائیں گے. جیل کا جو سیکیورٹی گارڈ ہے وہ بھی ان کو ہائی فائیو دے گا جیل میں سے ہمیں ڈالنے سے پہلے. آج بڑا اچھا کیا تھا یار، ویسے مزہ آ گیا، ویسے چھا گیا بندہ. میں اپنے کزن کو لے کے آتا ہوں، اس کو بتانا کیا کیا تھا. ایسا ہی ہونا ہے نا. تو خیر جیل میں مت ڈالنا ہے، جانے دو، کیونکہ جیل میں ڈالے جائیں گے نا تو پھر بھی حکومتی جو کارکن ہیں ان کے ساتھ پروکسیمیٹی ہے. اگر جانے دو گے تو غلاموں میں ہوں گے، غلاموں میں جانے دو، جاتے ہیں تو کیا فرق پڑنا ہے ہمیں. وَبَعَثْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيمٍ. اور آپ ایسا کریں، ریکروٹر اور انٹرویو والے بھیج دیں سارے شہروں میں، اور سب سے بہترین جادوگروں کو آپ اکٹھا کر کے یہاں لے آئیں. اس کے مقابلے میں آپ یہ کیجئے. اس نے ان کی تجویز مان لی. فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ. اچھا، اس سے پہلے ایک بات ضرور سمجھنی چاہیے. یہ بات کہاں ہوئی تھی؟ یہ سارا واقعہ کہاں ہوا تھا؟ محل کے اندر. محل کے اندر جو ہوتا ہے وہ پبلک کو معلوم ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہاں، وہ کلاسیفائڈ ہوتی ہے نا بات. اور یہ شرمندگی کی بات ہے جو ہوئی ہے ابھی، نہیں؟ جو شرمندگی کی بات ہے وہ تو پھر بھی دبانی پڑتی ہے نا. تو آپ سیکیورٹی گارڈ کی آپ کی جاب تھی. آج پہلی دفعہ آپ فرعون کے بعض کام کر کے گھر پہنچے ہو اور مسکراہٹ ہے آپ کی شکل پہ. بیوی کہتی ہے کیا ہوا تھا؟ کچھ نہیں. نہیں بتائیں گے؟ نہیں کچھ نہیں ہوا تھا، کلاسیفائڈ ہے. ہاں ٹھیک ہے، نہ بتائیں. ٹھیک ہے نہ بتائیں، صحیح ہے. نہیں مجھے تو کچھ نہ بتائیں، مجھے بتانے کی کیا ضرورت ہے، میری کیا حیثیت ہے، میں تو بس. پھر بعد میں ہاں ہم ایک دوسرے کے لیے سب کچھ ہیں. نہیں ایسا تو نہیں ہے نا، میں تو اس لائق ہی نہیں ہوں کہ آپ مجھے کچھ بتائیں. کیا کھانا ہے، چکن یا بیف؟ بیف نہیں ہے. اچھا بھی بتا دیتا ہوں، لیکن قسم کھاؤ کسی کو نہیں بتانا تم نے. آپ کو پتہ ہے میں آپ کی بیوی ہوں، میں کیوں بتاؤں گی کسی کو؟ میں لباس ہوں آپ کا، آپ میرا لباس ہیں، ہم ایک دوسرے کے رازدان ہیں، بتا دیجیے. آج موسیٰ واپس آ گئے اور پتہ ہے کیا ہوا، ایسی بےزتی ہوئی ہے فرعون کی. ایسا ہوا تھا واقعی. نہیں بتانا گے؟ نہیں بتاتی پتہ ہے مجھے.
رات کو سونے سے پہلے زینب کی بہن کو فاطمہ کو ایک ٹیکسٹ میسج زینب کی بہن کو ایک ٹیکسٹ میسج آتا ہے، میں آج میرے دل میں اتنی بھاری بات ہے، کاش میں تمہیں بتا سکتی، لیکن قسم سے میں تمہیں نہیں بتا سکتی۔ آگے سے اس کو میسج آتا ہے، بہن ہوں میں تمہاری، تم مجھے کچھ بھی بتا سکتی ہو، ہم دونوں ایک دوسرے کے رازدان ہیں، اچھا میں بتا رہی ہوں لیکن قسم سے تم نے کسی کو نہیں بتانا۔ اگلی صبح سارے مصر کو معلوم تھا کہ مصر میں کیا ہوا ہے، اس کے پینٹاگون میں کیا ہوا ہے۔ فجمع السحرة لمیقات یوم، اچھا جب وہ ہوا ہے سارا کچھ تو بےزتی ہوئی ہے کہ نہیں؟ فرعون جس کو لوگ آنکھوں میں آنکھیں ملا کے نہیں دیکھتے ہوں گے، اب اس کی اگر کوئی پریڈ جا رہی ہے تو دور سے کوئی کہہ دے سانپ، چھیڑنے کے لیے کہہ دے۔ اب فجمع السحرة لمیقات یوم معلوم، تو سارے جادوگروں کو جمع کیا گیا ایک ایسے دن کے لیے جن کو وہ جانتے ہیں، جیسے یوم آزادی ہوتا ہے نا، قوموں کا یوم آزادی ہوتا ہے، ان کا ہوتا ہوگا یوم غلامی، جو بھی ہے۔ میں ایک دفعہ یہ کہانی میں شیئر کر رہا تھا لندن میں، تو لندن کی آڈینس سے میں نے کہا تم ہوتا ہے جیسے انڈیپینڈنس ڈے، میں نے کہا یار وہ تو تمہیں پتہ نہیں ہوگا، باقی سب تو تم سے انڈیپینڈنس ڈے لیتے ہیں تو ہوگا کوئی ان کا دن جس میں وہ ساری فیسٹیوٹیز ہوتی ہیں، لوگوں کو جمع کیا جاتا ہے۔ فجمع السحرة لمیقات یوم معلوم وقیل للناس هل انتم مجتمعون، لوگوں سے کہا گیا جمع ہوتے ہو کہ نہیں، یعنی ایک بہت بڑا نیشنل ڈے ہے، سیلیبریشن ہوگی، قومیت کا دفاع ہوگا، سارے ملک کو بتا دیا کہ ہمارے دشمن، ہماری قوم کا اور ہمارے طریقے کا، ہمارے طرز عمل کا ایک دشمن موسیٰ، فورن اینمی، وہ آ کے آئے، اس کا خاتمہ کرنے کے لیے ہم سب کے سامنے اپنی قوم کا اور اپنے کلچر کا دفاع کریں گے، یہ ایک نیشنل ایونٹ ہوگا۔ لیکن سب لوگوں کو حقیقت پتہ تھی کہ نہیں؟ پتہ تھی، تو کسی نے کوئی آ کے تماشا نہیں دیکھنا تھا، تو لوگ آنا نہیں چاہتے تھے، تو اس نے فوجی بھیجے اور پوچھا گیا لوگوں سے بڑا مزہ آئے گا، بچوں کو لے کے آنا، زبردستی کراؤڈ کو جمع کرنا تاکہ لگے کہ ساری قوم کس کے ساتھ ہے، فرعون کے ساتھ۔ اب لوگوں کو زبردستی لایا جا رہا ہے کہ لگے اتنا بڑا ہجوم تھا، اف توبہ، ساری قوم اس کے ساتھ ہے، پیچھے پتہ نہیں کیا کچھ کیا ہوا ہے لوگوں کو لانے کے لیے۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا ویسے آج کل، یہ بس پرانے زمانے کی باتیں ہیں۔ هل انتم مجتمعون، اچھا اس کے بعد لوگوں نے باتیں کرنی شروع کر دی، کیونکہ اب فرعون تو ڈرپوک لگا نا، فرعون کی تو بےزتی ہو گئی، لیکن اب کہاں سے لے کر آئے ہیں جادوگر مختلف شہروں سے، اور وہی ہیں جو موسیٰ کا مقابلہ کریں گے، تو اب ان کے پوسٹر لگے ہوئے ہیں، ان کے یوٹیوب شارٹس بن رہے ہیں، ان کی انسٹاگرام ریلز بن رہی ہیں، کس کی؟ جادوگروں کی۔ تو ساروں کے سامنے فرعون کی شکل آ رہی ہے، جادوگروں کی، تو لوگوں نے باتیں بنانی شروع کر دی، لعلنا ان نتبع السحرہ ان کانوا هم الغالبین، لگتا تو یہ ہے کہ اگر یہ لوگ جیت گئے تو ہم فرعون کی حکومت نہیں، جادوگروں کی حکومت کو فالو کریں گے اس کے بعد۔ یعنی اس نے تو ایک پی آر کیمپین شروع کی تھی جادوگروں کے لیے، لیکن وہ اتنے پاپولر ہو گئے، اتنا ان کو آگے کر دیا کہ اب لوگوں کے دماغ میں بات آنی شروع ہوگی کہ شاید اس کے بعد فرعون کی نہیں، جادوگروں کی حکومت ہوگی۔ اب یہ جادوگر کوئی بیچارہ کہاں سے، نیو جرسی سے آیا تھا، کوئی گجرانوالہ سے آیا تھا، کہیں سے آیا تھا، ان کو حکومت کا کوئی علم نہیں، وہ تو بس اپنی وہ ٹوپی میں سے وہ خرگوش نکالنے کا کام وہ کرتے تھے، انہیں کیا پتا۔ لیکن اب ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ کچھ پاپولیرٹی تو ہے، لوگ کہیں سڑک سے گزر رہے ہیں تو کوئی کین آئی ٹیک اے سیلفی، پاپولر تو وہ ہو گئے، تو اب ان کو بھی تھوڑا کیڑا لگا۔ اچھا یہ جب لائے گئے تھے تو ان سے درخواست کی گئی تھی آنے کی کہ زبردستی لایا گیا تھا انہیں؟ فرعون ہے، درخواست تھوڑی کرے گا۔ اور کیا پیمنٹ کی ڈسکشن کی تھی کہ کتنی آپ کو سیلری ملے گی، کیا پیکیج ہوگا، کچھ کہا تھا ان سے؟ نہ، وہ پوچھنے کی بھی مجال نہیں رکھتے، سارے تو غلام ہیں، جو کہا ہے وہ تم کرو گے، کتنے دیں گے، ہاں تم اپنی ٹانگ رکھ لینا اپنے پاس، یہ پیمنٹ ہے تمہاری، آگے سے کوئی بات نہیں کرے گا۔ تو اب انہوں نے آپس میں ایک دن، بڑے دن 6-8 گھنٹے کی پریکٹس کرنے کے بعد بیٹھے ہوں گے اکٹھے، جادوگر یار تھک گئے، کاش کے پیمنٹ مل رہی ہوتی،
دوسرا کہتا ہے تجھے بھی نہیں مل رہی, تمہیں بھی ایسے لگا؟ ہاں فرعون ہے, تم مانگو گے کیا جا کے؟ وہ پچھلا وہ دیکھا ہے جس نے مانگی تھی وہ لٹکا ہوا ہے وہاں پہ, کیوں مانگے؟ کیا پاگل ہیں کیا مانگ لیں گے؟ اسے کہتا ہے نہیں یار وہ کمپٹیشن جو ہے نا وہ 2 دن میں ہے, اور سارے پوسٹر پہ ہماری شکلیں لگی ہوئی ہیں. اگر کبھی ہماری زندگی میں پیسے بنانے کا موقع تھا نا وہ کب ہے؟ آج ہے یار, آج جا کے نا مانگتے ہیں, کیونکہ وہ پھنسا ہوا ہے ابھی فرعون. وہ ہمیں مار دے گا تو کیا کرے گا پھر؟ کہتے ہیں یار بات تیری ٹھیک ہے, چلتے ہیں بات کرتے ہیں فرعون سے. اب باقی ساری قوم سمجھ رہی ہے یہ قوم کے ہیرو ہیں, یہ قوم کا دفاع کرنے کے لیے کھڑے ہیں, پیچھے پیچھے سے یہ کس چکر میں ہیں؟ پیسوں کے چکر میں. ایسا بھی کبھی نہیں ہوتا کہ آپ ٹی وی پہ دیکھیں کہ یہ لوگ قوم کی بات کر رہے ہیں, ملت کی بات کر رہے ہیں, قوم کے مفاد کی بات کر رہے ہیں, اور پیچھے پیچھے سے ساری بات پیسوں کی ہوتی ہے. ایسا ہوتا نہیں ہے ویسے, لیکن قرآن نے بتا دیا تھوڑا سا پرانے زمانے کی بات. اب یہاں کیا کہتے ہیں؟ فرعون کے پاس جا کے کہتے ہیں اِنَّ لَنَا لَأَجْرًا, ہمیں کچھ پیسے شیسے ملنے سر, ان کننا نحن الغالبین, اگر ہم جیتتے ہیں تو کچھ ملے گا, کیونکہ اگر نہیں ملنا تو شاید کوئی موٹیویشن میں کمی آ جائے نا, تو آپ تو نہیں چاہیں گے کہ کچھ میچ فکس ہو جائے, کوئی مسئلہ پڑ جائے. تو مسئلہ نہ پڑنے کے لیے نا دل کو ایک سکون چاہیے ہوتا ہے, تو میرے دل کو تو کچھ سکون کی ضرورت ہے. اب وہ کیا کر رہے ہیں فرعون کے ساتھ؟ اسے کہتے ہیں بلیک میل. کچھ پیسے ہیں اگر ہم جیتے تو. اب فرعون عام طور پہ کوئی اس طرح اس کو بلیک میل کرنے کی کوشش کرتا تو کیا کرتا اس کے ساتھ؟ ابھی اس کے پاس کچھ آ رہا ہے ویسا کرنے کا؟ نہ, پھنس گیا. کہتا ہے نعم, ہاں ہیں, لیکن اور بھی کچھ کہہ دیا. کہا وَإِنَّكُمْ إِذًا لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ, اور اگر تم لوگ جیتتے ہو تو تمہیں میں قریب لانے والوں میں سے بناؤں گا, یعنی میں تمہیں بنا دوں گا منسٹر آف شرک, تمہیں بنا دوں گا گورنر آف کفر, تمہیں بنا دوں گا اسسٹنٹ فتنہ ڈائریکٹر, تمہیں میں پوزیشنز دے دوں گا, تمہیں مقام بھی دوں گا, حکومتی مقام بھی دوں گا. یہ کیوں کہا اس نے؟ یہ اس لیے کہا کہ اگر ان کو پیسے دے دیے, رتبہ دے دیا, لیکن اپنے اندر نہیں رکھا, تو ہو سکتا ہے بعد میں جا کے یہ اپوزیشن پارٹی بنا دیں اور نیا مسئلہ کھڑا ہو جائے. تو اس سے بہتر ہے کہ ان کے پر نکلنے سے پہلے ان کو اپنی کیبنٹ میں ہی کوئی جگہ دے دو. یہ بہتر سچویشن ہے. کیپ یور فرینڈز کلوز, کیپ یور اینیمیز کلوزر. یہ بھی پولیٹیکل سائنس میں ہم سیکھتے ہیں, یہ ہر جگہ ہوتا ہے سوائے پاکستان کے. اچھا خیر, اِنَّكُمْ إِذًا لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ. اب تو وہ پیسے بھی آ گئے ان کے پاس, رتبے کی گارنٹی بھی آ گئی کہ ان کو اسٹیشن ملنے والا ہے اس کے پاس. اب وہ تیار ہے مقابلے کے لیے. مقابلے کا سین آتا ہے, سارا مجمع کھڑا ہے, دیکھ رہا ہے کیا ہونے والا ہے. سامنے سب کو زبردستی کھڑا کیا ہوا ہے. موسیٰ علیہ السلام اکیلے کھڑے ہیں, دوسری طرف سے جادوگر بھی آ گئے, اور پھر موسیٰ علیہ السلام خود ہی شروعات کرتے ہیں. اس دفعہ کہتے ہیں قَالَ أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ, جو پھینکنا ہے پھینکو. فَأَلْقُوا حِبَالَهُمْ وَعَصِيَّهُمْ, تو انہوں نے اپنی رسیاں اور سوٹیاں پھینکی. عصیہم, تو وہ جو سارا کچھ انہوں نے کیا پورا شو, تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی سوٹی پھینکی. اب اس کو سمجھنے کے لیے میں پرانا ریفرنس دیتا ہوں, پتہ نہیں آپ کو سمجھ آئے گا کہ نہیں. آپ میں سے جو بڑی عمر کے ان کو پتہ چل جائے گا. یو ریمبر راکی؟ استغفر اللہ, اٹس اوکے. راکی میں جو باکسنگ میچ ہوتا ہے نا, ہمیشہ وہ آخری راؤنڈ تک چلتا ہے. وہ لوگوں کے ذہن میں کیا تھا, اتنا بڑا پیپر ویو ایونٹ ہے, اتنی بڑی UFC فائٹ ہے, کچھ تو چلے گی, 1 سیکنڈ میں تو ختم نہیں ہو جائے گی نا. تو سارے کھڑے میں موسیٰ علیہ السلام نے اپنی سوٹی پھینکی ہے. فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ, ایک ہی لمحے میں, اذا کہتے ہیں مفاجأہ کے لیے, ایک ہی لمحے میں اس نے سب چیزوں کو نگل لیا جو کہ انہوں نے بنائی تھی. تو لوگ کہہ رہے یہ ختم ہو گیا, کوئی پیچھے شروع ہوا کہ نہیں؟ وہ شروع ہونے سے پہلے ہی ختم. اب جو جادوگر تھے, جو مہینوں پریکٹس کر کے وہ لائے تھے, انہوں نے جب دیکھا تو ان کو تو فوراً پتہ چل گیا کہ یہ جادو نہیں ہے, یہ حقیقت ہے. تو کیا ہوا ان کے ساتھ؟ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ, وہ تو سجدے میں گر پڑے,
انہیں گرا، اصل الفاظ ہیں انہیں سجدے میں گرا دیا گیا. جیسے اس ایمان کے اثر نے، اس معجزے کے اثر نے ان کو دباؤ ڈال کر اس کے دباؤ کے تحت وہ گرا دیے گئے، یعنی ایسے کہ ان کو اختیار بھی نہیں تھا اس کے علاوہ کوئی. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین. اب فرعون کنفیوز، یہ کیا تم راؤنڈ 2 کی تیاری ایسے کرتے ہو یا کیا کر رہے ہو یہ؟ اب وہ سجدے سے اٹھ کے کہتے ہیں آمنا برب العالمین، ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے. رب العالمین پر ایمان لے آئے. فرعون کہتا ہے ہاں ہاں لے آئے، پتہ ہے مجھے، کیونکہ جب وہ رب العالمین سنتا ہے تو کس کے بارے میں سوچتا ہے؟ اپنے بارے میں سوچتا ہے. تو ان کو بھی مزید بےزتی کرنی پڑی اس کی. آگے سے پھر کلیریفائی کرتے ہیں نہیں، ربی موسیٰ و ہارون، بائی دا وے ناٹ یو جینیس، موسیٰ اور ہارون کے رب. اب دیکھو کروڑوں خرچ کر کے ساری جگہ سے یہ جادوگر لا کے ان کو بھی پیمنٹ دے کے اتنا بڑا سٹیج بنا کے لاکھوں کو زبردستی اکٹھا کر کے ایک یہ سارا پی آر کا تماشا تاکہ موسیٰ کو برباد کریں، اس فتنے کو برباد کریں وہ اس قوم سے. اور جن کو پیسے دیے تھے انہی کے ذریعے سے سب سے بڑی دعوت کی جا رہی ہے. ایک ہے مکرو، ایک ہے مکر اللہ، ایک ہے وہ ہیلا کرتے ہیں، تدبیر کرتے ہیں، ایک تدبیر اللہ کرتا ہے. واللہ خیر الماکرین. ان کا سارا پیسہ، ساری پلاننگ. فرعون اندازہ کرو، کبھی ہوتا ہے نا کوئی اسلامی کنونشن ہوتی ہے یا کوئی دعوتی کنونشن ہوتی ہے، اندازہ کرو مصر کی تاریخ کی سب سے بڑی دعوتی کنونشن کے پورے اسپانسر فرعون شروع سے آخر تک. اب وہ جب وہ سامنے سب پبلک کے سامنے یہ معاملہ پھٹا ہے تو اب فرعون دوبارہ کونے میں، اور جب کوئی جانور کونے میں ہو اور خطرے میں ہو تو کیا کرتا ہے؟ حملہ کرتا ہے. تو اس نے آگے سے پھر دھمکی دی. جب یہ دیکھا نا ربی موسیٰ آمنا برب العالمین ربی موسیٰ ہارون، قال آمنتم لہو، اچھا اس کی بات مانی تم نے، قبل ان آذن لکم، اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں. انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، یہ تمہارے بڑے ہیں، اچھا جنہوں نے، اس نے تم سب کو جادو سکھایا ہے، اس سے سیکھا ہے تم لوگوں نے. ہاں کیا اس کو پتا ہے کہ اس کی بات کا نہ سر نہ پاؤں؟ اس کو خود پتا ہے وہ کہاں سے ان کو لے کے آیا ہے، اور یہ لوگ موسیٰ کو جانتے بھی نہیں ہیں. لیکن ابھی وہ ان سے بات نہیں کر رہا، اصل میں وہ کس سے بات کر رہا ہے؟ پبلک سے بات کر رہا ہے. وہ پبلک کو لائن پڑھا رہا ہے، تم یہ بات مانو. اور وہ بڑے پورے وثوق سے، پورے اعتماد سے وہ کہہ رہا ہے یہ ہے جس نے تم سب کو سکھایا ہے. فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، جان جاؤ گے تم بھی. لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، تمہارے ہاتھ اور پاؤں الٹی طرف سے میں کاٹ دوں گا. وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، اور تم سب کو صلیب پہ چڑھا دوں گا، یعنی سیدھا بازو اور الٹی ٹانگ کاٹ کے تمہیں میں لٹکا دوں گا سڑکوں میں تاکہ لوگ دیکھیں. صلیب چڑھانے کا کیا مقصد ہے؟ کسی اور کے ذہن میں خیال بھی آئے نا کہ موسیٰ کی بات ماننی ہے، اور یہ الفاظ نکلیں کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب کو مان چکا ہوں، رب اللہ کا، یعنی میرا اپنا رب مان چکا ہوں، تو ان کو نظر آئے کہ یہ ہونا ہے تمہارے ساتھ. وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ. میں نے آپ سے کہا تھا جس کو دھمکی دینی پڑتی ہے اس نے کس چیز کا اعتراف کیا ہے؟ اس نے شکست کا اور کمزوری کا اعتراف کیا ہے. وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ. اور ان کو تو پتا تھا کہ اب ان کو مارے جانا ہے، لیکن جاتے جاتے یہ ایک تھپڑ ساری مجمع کے سامنے اس کو مارتے ہی گئے. قَالُوا لَا ضَيْرَ، کہتے ہیں کوئی بات نہیں، لا ضَيْرَ إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ. یہ تو ہم بھی جانتے ہیں نا، إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا منقلبون، ہم نے اپنے رب کے پاس ہی واپس تو جانا ہے، اپنے اصلی رب کے پاس. تم کیا کر لو گے ہمارا؟ آگے سے جواب دے دیا. یہاں تک میں سنانا چاہ رہا تھا آپ صرف ایک مقصد سے. قرآن جب کوئی بات کرتا ہے کسی ہزاروں سال پرانے واقعے کی، تو کیا قرآن ہمیں اس دنیا کے اندر نہیں لے جاتا؟ کیا قرآن ہمیں اپنی دنیا کو نئے طریقے سے دیکھنے کی صلاحیت نہیں دیتا؟ ہم نے قرآن کو بہت انڈر ایسٹیمیٹ کیا ہے.
یہ یاد رکھنا، قرآن یہ نہیں ہے کہ قرآن کیا رہا ہے، وہ ایک بات ہے، قرآن بات کیسے کہہ رہا ہے یہ دوسری بات ہے، اور یہ دونوں مل کر پیغام آگے آتا ہے۔ پیغام کے دو حصے ہوتے ہیں، بات کیا ہے اور بات کیسے کہی جا رہی ہے۔ کیونکہ ہم مسلمان ہزاروں سال سے ہیں، صدیوں سے مسلمان ہیں، اب بات کا فوکس ہمارے ہاں کیا رہ گیا ہے؟ بات کیا کہی جا رہی ہے، بس مجھے بتائیں بات کہی کیا جا رہی ہے، اتنی مجھ میں دلچسپی ہے۔ لیکن آپ کو پتا ہے کہ آپ اس کی بات زیادہ سنتے ہیں جو بات تو وہی کہے لیکن اس کے کہنے کا طریقہ زیادہ مؤثر ہو۔ ایسی بات ہے نا؟ اور کہنے کا طریقہ میرے رب کے طریقے سے کسی کا نہیں ہے بہتر، اور جتنا آپ اس کو سیکھو گے آپ پہ اثر آئے گا۔ کیا اثر آئے گا؟ آپ کی سوچ بدلے گی، آپ کے بات کرنے کا طریقہ بدل جائے گا، آپ کی لوگوں کو سمجھنے کا طریقہ بدل جائے گا، آپ کا دنیا کی جو صورتحال ہے، آپ کی فیملی کی صورتحال ہے، آپ کی اپنی صورتحال ہے، آپ کو لگے گا قرآن ان سب پر تبصرہ کر رہا ہے، ایک حقیقت پر تبصرہ کر رہا ہے۔ قرآن ایک زندہ کتاب ہے، میرے نزدیک یہی اس کا اصل معجزہ ہے کہ ہم اس دنیا میں ہیں اور قرآن پڑھنے والا قرآن کو اپنی دنیا کے اندر لے جاتا ہے، ہم اس دنیا میں داخل ہو جائیں۔ یہ اصل میں ہے تدبر، ڈبو دینا اپنے آپ کو قرآن کے اندر، ڈبو دینا۔